ہمارے دوستوں کو یہ غلط فہمی ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے، انہوں نے یہ سمجھا غلط ہے، قرآن کی کوئی شے حق سے دور نہیں ہے، لیکن انہوں سے ایک بات غلط سمجھ لی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو مردے ہوتے ہیں قبر میں یا قبر کے اوپر ہم جب جا کے صاحب قبر کو سلام کرتے ہیں تو اس کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ان کو اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا، اور وہ بالکل یہ کام ایک فضول ہے۔ ایک ریسنٹلی میں گفتگو سن رہا تھا، اس میں ایک مفتی صاحب ہیں خوارج کے، وہ اس بات کو بیان کر رہے تو کہتے دیکھیں قرآن واضح کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے آپ مردوں کو کچھ سنا نہیں سکتے تو آپ قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم میرے لیے دعا کر دو، یہ کر دو وہ کر، تو یہ بالکل فضول بے فائدہ کام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے آپ مردوں کو تو سنا ہی نہیں سکتے، تو لہذا اس سے ثابت ہوا قبر والے کوئی شے نہیں سنتے، بندے آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا اب یہاں پہ ان مفتی صاحب نے یہ جو قرآن پاک پڑھا انہوں نے آدھی آیت پڑھی، پوری نہیں پڑھی۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ میں بڑی توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ بہرے بندوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں، بہروں کو مردے اور اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ مردے پیٹ پھیر کے پھر گئے۔ کبھی آپ نے مردہ واپس جاتا بھی دیکھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کون سے مردے؟ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ آپ کو پیٹ کر کے چلے گئے۔ کبھی آپ نے محلے میں مردہ آتا جاتا دیکھا؟ تو قرآن کا اگلا حرف بتا رہا ہے یہ جو اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مراد وہ مردے ہیں جو چلنے پھرنے والے مردے ہیں، قبر والا مردہ مراد نہیں ہوتا، کیونکہ جو قبر میں ہو وہ چلتا پھرتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ قرآن نے مردہ کسے کہا ہے۔ اب ذرا قرآن کی پوری آیت ہی پڑھ لیتے تو یہ بات واضح ہو جاتی۔ اچھا آپ یہ سورہ النمل ہے اور سورہ النمل کی آیت نمبر 80 ہے، پیچھے بات چل رہی ہے کفار کی، کافروں کی بات ہو رہی ہے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کافر آخرت کے منکر ہیں، وہ کافرت ایمان نہیں لا رہے، وہ کہتے ہیں قبر میں کوئی شے نہیں ہو گئی۔ اچھا اگلی بات یہاں پہ ایک اور غور کرنے کے لیے بات درایت کی، کافر کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہونا، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا، بعد میں قیامت نہیں آنی، اور قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ہاں میرے نبی ایسے ہی ہے، یہ جو مردے ہیں نا یہ کچھ یہ کوئی نہیں سنتے، یہ فارغ ہیں۔ تو یہ کافروں کی مخالفت میں معنی بنتا ہے کہ ان کی حمایت میں بنتا ہے، یہ معنی کفار کی مطابقت کر جائے گا، وہ بھی قبر کا انکار کر رہے ہیں، یہ بھی قبر کا انکار کر، قرآن بھی انکار کر رہا ہے، تو یہاں پہ معنی یہ نہیں ہے، پیچھے بات ہو رہی ہے کفار کی۔ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کو اذیتیں دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یا اللہ ابو جہل بھی کلمہ پڑھ ہی لے، ابو لہب بھی پڑھ ہی لے، سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب اتنے سال ہو گئے آپ ان کو باتیں بتاتے ہیں، چاند ٹوٹتا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درختوں کو چلتے آپ کی بارگاہ میں آتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی ولادت باشہادت کے وقت کعبہ سجدے میں پڑھتے انہوں نے دیکھا، سارا کچھ دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، آپ کا کلام دیکھا، چاند ٹوٹتے دیکھا، ابھی بھی نہیں مانتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے ہیں، ان کے دل بند ہو گئے ہیں، آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے، آپ جو مرضی کریں انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی، آپ ان سے توجہ ہٹا کے دل ابو بکر صدیق کے ساتھ لگا لیں۔ یہاں پہ الموتى مردہ کہا گیا ہے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مراد قبر والا مردہ نہیں ہے، یہاں کافروں کو مردہ کہا گیا ہے۔ کس کو؟ اس کو ذرا ہم ایک مفسرین کی نظر میں اس کا ایک تجزیہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کر رہا ہوں تفسیر القرآن العظیم حافظ ابن کثیر کی، یہ میں کسی وجہ سے تبری سے بنتا تھا یا ابن ابی حاتم سے، کسی خاص وجہ سے میں پہلے امام ابن کثیر کا نام لے رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى أَيْ لَا تَسْمَعُهُمْ شَيْئًا يَنْفَعُهُمْ، اے میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا معنی؟ آپ ان کو ایسی کوئی شے نہیں سنا سکتے جو ان کو فائدہ دے، کافروں کو آپ کی کسی بات کا فائدہ ہونا نہیں، کیوں؟ فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے دل گندے ہیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرُ الْكُفْرِ، اور ان کے کانوں میں کفر بھرا پڑا ہے،
آپ کی بات تو وہ سنے گا جس کے کانوں میں ایمان ہوگا، آپ کی بات تو اس دل میں اترے گی جس دل پہ اللہ کی رحمت کی برسات ہوئی ہوگی۔ تو جو دل کفر کی تاریکیوں میں بجھ گیا ہے، ڈوب گیا ہے، اس میں آپ کی بات نہیں جائے گی۔ اور آگے کہ اچھا مزے والی بات یہاں دیکھیں، انک لا تسمع الموت، یہ آگے چل کے امام راضی نے بھی بات کی ہے، میں بھی کر دیتا ہوں۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا سکتے، آگے قرآن ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، حبیب آپ اس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہے۔ مومن کو سنا سکتے ہیں، مردے کو، مومن کے مقابلے میں مردہ ہوتا ہے کہ کافر ہوتا ہے؟ کافر کے مقابلے میں مومن ہوتا ہے کہ مردہ؟ مردہ کے مقابلے میں زندہ ہوتا ہے کہ مومن؟ مردہ کے مقابلے میں زندہ، مومن کے مقابلے میں مردہ نہیں کافر۔ قرآن کہتا ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے، مومنوں کو سنا سکتے ہیں۔ یا اللہ زندہ کے مقابلے میں مردہ ہوتا ہے، لیکن اللہ آپ ایک طرف مردہ ایک طرف مومن، مومن کے مقابلے میں مردہ نہیں ہوتا، اللہ کافر ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میرے یار کی بات نہ سنے وہ کافر بھی مردہ ہی ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، فهم مسلمون، اور وہ مسلمان ہیں۔ یہاں مسلمان کے مقابلے میں کافر نہیں بولا، اللہ نے مردہ بولا، بتا دیا کہ یہ کافر ہی مردے ہیں، کیوں؟ جو میرے نبی کی بات نہ مانے وہ زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، لیکن اسے خوارج ہمارے دوستوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کہا دیکھیے اس کا مطلب ہے قبر والے تو سلام ہی نہیں سنتے۔ اب قرآن بات کیا کر رہا ہے اور یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ اب اس کے کچھ حوالہ جات سن لیں۔ امام طبری تفسیر طبری کے اندر کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، یقول اللہ ارشاد فرماتا ہے انک یا محمد لا تقدر ان تفهم الحق من طبع الله على قلبه فاماتا، کہ میرے محبوب آپ حق بات ان کو نہیں سمجھا سکتے، کن کو؟ کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا کے ان کے دلوں کو مار دیا ہے۔ تو یہاں پہ مردہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کے دل مردہ ہو گئے۔ ہمارے ہاں جہاں کوئی آج بھی ہمارے پنجابی میں سخت دل کا کوئی بندہ ہو جس کو بہت افسوسناک بات سن کے بھی رونا نہ آئے، تو کہتے ہیں اے دا ضمیر ہی مر گیا ہے، اے دا دل ہی مر گیا ہے، یہ ہمارے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جن کا دل مرا تھا، کیونکہ دل پورے جسم کا سردار ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر بلڈ سرکولیشن کو کنٹرول کرتا ہے، تو جس کا دل مر جائے، آج کسی بندے کا دل بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے نا، تو رب فرماتا ہے میرے یار کی بات نہیں سنتا جو دل، وہ دل مر گیا ہے، تو جس کا دل مر جائے وہ بندہ بھی مر جاتا ہے۔ تو میرے حبیب یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ زندہ نہیں مردہ ہیں، کیوں؟ ان کے دل آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ زندہ دل وہی ہے جو آپ کی باتوں کو اپنے سینے میں بسانے والا ہے۔ تو حافظ امام طبری کہتے ہیں اس کا مطلب وہ کافر تھے، لأن اللہ قد ختم علیہ، اللہ فہم، وہ حضور علیہ السلام کی بات سمجھتے نہیں تھے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی تھی۔ اور فرمایا حبیب یہ بہرے ہیں، کیوں؟ ان کی کانوں میں آپ کی آواز جاتی تو ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھرے آپ سے اعراض کر کے، آپ سے منہ موڑ کے پھرے۔ مردہ کبھی منہ موڑ کے نہیں پھرتا، مردہ کبھی چلتا نہیں ہے، اس کو تو کندھے پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو پیٹ پھیر کے چلے گئے۔ مراد کافر ہیں کہ جنہوں نے آپ کو پشت کی، آپ کی بات نہ مانی، ولا یتدبرونہ، اور آپ کی بات میں غور و فکر نہ کیا، وینکرون القول بھی، اور آپ کی بات کو سننے سے اور ماننے سے انکار کر دیا، وہ یہاں پہ مراد ہیں، اور ان کو قرآن نے مردے کہا ہے کہ آپ ان مردوں کو سنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری باتیں ہیں تفسیر ابن ابی حاتم میں، امام ابن ابی حاتم الرازی نے اس کا یہی معنی بیان کیا، اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی کہتے ہیں، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 کے تحت ہے، انک لا تسمع الموتى یعنی الکفار لترکہم التدبر فہم کالموتى لا حس لہم ولا عقل لہم، کہ میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مراد کافر ہیں کیونکہ انہوں نے غور و فکر چھوڑ دیا، وہ مردوں کی طرح ہیں، ان کے اندر عقل نہیں، ان کے اندر حس نہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ اور اس کی مثال امام قرطبی کہتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافروں کے بارے میں، سمم بکمن عمیون، میرے حبیب یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ ابو جہل اندھا تھا؟ بولے تو صحیح۔ ابو لہب بہرا تھا؟ عتبہ اور شیبہ گنگے تھے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے سارے گنگے ہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے سارے بہرے ہیں، قرآن کہتا ہے سارے ہی اندھے ہیں۔ یا اللہ یہ تو تلواریں لے کے تیرے نبی کے مقابلے میں آتے ہیں، یہ تو جنگیں لڑتے ہیں، ان کو تو سارا کچھ سنتا ہے، یہ تو سارا کچھ دیکھتے ہیں، یہ تو بولتے ہیں تیرے نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ جو کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سارے ہی اندھے ہیں۔ یا اللہ اندھے کیوں ہیں؟ فرمایا جنہیں میرے یار کی شان نظر نہیں آتی رب کی بارگاہ میں اندھا ہی ہوتا ہے۔
جو میرے محبوب کی عظمت سن نہیں سکتا وہ بہرا ہی ہوتا ہے، جس کی زبان سے مصطفیٰ کی نعت نہیں نکلتی وہ زبان گونگی ہوتی ہے۔ تو یہاں کافروں کو کہا گیا بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، حالانکہ وہ تو بہرے نہیں تھے، وہ تو دیکھتے تھے، بولتے تھے، سنتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن قرآن کہہ رہے اندھے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر کہا گیا انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان کے دل مر گئے، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، ہیں کافر، ہیں زندہ، چلتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ مردے ہیں۔ اور